نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وقال عز وجل كما ورد في سورة صاد يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل وقال جل وعلا كما ورد في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ اس مہینے کی 8 تاریخ کو ایک اہم موضوع پر گفتگو شروع ہوئی تھی۔ پس منظر میں یہ تھا کہ صوفی محمد صاحب نے کہا ہے کہ جمہوریت کفر ہے۔ اس پر بڑی بحث جو ہے ہمارے ہاں اخبارات میں، ٹی وی پر، لوگوں میں آپس میں شروع ہو گئی۔ تو اس میں سوچنے کی بات تھی کہ جمہوریت عین کفر ہے یا عین اسلام ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ چونکہ یہ موضوع خاص ایک بحث سے شروع ہوا تھا کہ جمہوریت کفر ہے یا اسلام، اس لیے اس گفتگو میں بعض جو بنیادی مسائل ہیں وہ زیر بحث آنے سے رہ گئے۔ آج میں اس حصے کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ جو بات میں نے اصلاً عرض کی تھی، بنیادی طور پر جمہوریت کسے کہتے ہیں، ایسنشلی جمہوریت کیا ہے، ایسنس کسی چیز کا جو ہے لب لباب، تو ایسنشلی جمہوریت کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بالادستی، سپریم لا، قرآن اور سنت، اس کے نیچے نیچے باہمی مشاورت سے جو معاملہ چاہو طے کر، یہ ہے خلافت، ایسنشل خلافت۔ شکلوں کے اندر جو ہے تبدیلی ہوتی رہی۔ مثلاً جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا، وقت کا نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا، اس لیے کہ حاکم حقیقی سے اس کا رابطہ تھا، وہی کا رابطہ، اسے آپ ہاٹ لائن کہہ لیں، جو چاہے کہہ لیں۔ اسی لیے میں نے پہلے آیت پڑھی ہے وہ جو اصلاً آدم کی خلافت کے بارے میں ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ آدم کی تخلیق ہی اس لیے ہوئی ہے کہ زمین کی خلافت اسے عطا کی جائے۔ پھر وہ خلافت جو ہے انبیاء کی شخصی خلافت رہی، اور جیسے کہ قرآن میں آیا سورہ صاد میں، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل، تو حکومت بھی کرو اور فیصلے کرو لوگوں کے مابین عدل کے ساتھ۔ اچھا، یہ سلسلہ آیا حضور تک صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور بھی خلیفہ تھے۔ مدینے کی جو ریاست قائم ہوئی پہلے محدود تھی، ایک سٹی اسٹیٹ تھی، بڑھتے بڑھتے وہ 8 سال میں پورے عرب پیننسولا پر پھیل گئی۔ یہاں خلیفہ کون تھا؟ حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اب جب کہ نبوت ختم ہو رہی تھی تو خلافت جو ہے اب شخصی نہیں رہی بلکہ اجتماعی ہو گئی۔ اب خلافت امت کی ہے بحیثیت مجموعی، کیونکہ نبی تو کوئی آئے گا نہیں، کوئی رسول، کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اس کے لیے جو سورہ نور کی آیت ہے وہ بہت اہم ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے محمد کے پیروکاروں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے جو بھی ایمان اور عمل صالح کی شرائط پوری کریں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں اللہ تعالیٰ لازماً زمین میں خلافت عطا کرے گا۔
کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور دوسری بات یہ کہ ان کے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسے زمین میں تمکن، غلبہ عطا کرے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اس وقت تک جو خوف کی حالت ان پر طاری ہے، اب پتہ نہیں ادھر سے حملہ ہو جائے، ادھر سے حملہ ہو جائے، مکے سے قریش آ جائے، ادھر سے غطفان آ جائے، اوپر سے یہودی آ جائے، یہ خوف کی فضا اللہ بدل دے گا امن کی کیفیت کے ساتھ۔ پھر وہ میری ہی بندگی کریں گے اس کیفیت کے ساتھ کہ شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو لوگ اس کے بعد بھی کفر کریں گے تو معلوم ہوا کہ وہ تو شیطان صفت ہے، سرکش ہے، گویا کہ وہ اللہ کے عقاب اور عذاب کے مستحق ہے۔ تو اب سمجھئے کہ یہ جو بات تین ہم نے سمجھی، خلافت اسنشلی اللہ کی حاکمیت، رسول اور اللہ کے احکام کی بالادستی، سپریم لا کے نیچے باہمی مشاورت۔ اب اس کے ضمن میں نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ خلافت راشدہ جو قائم ہوئی ہے حضور کے بعد، اس کے بعض خصائص ایسے ہیں جو دنیا میں دوبارہ ریپیٹ نہیں ہو سکتے۔ مثلا اس وقت یہ چونکہ خلافت راشدہ ضمیمہ ہے دور نبوت کا، کوئی فصل تو نہیں ہے نا درمیان میں، ادھر حضور کا انتقال ہوا، ادھر حضرت ابوبکر کی خلافت کا آغاز ہو گیا، کوئی وقفہ نہیں، کوئی فصل نہیں، تو ضمیمہ کہتے ہیں جڑی ہوئی شے، ضمیمہ۔ تو خلافت راشدہ ضمیمہ ہے دور نبوت کا۔ اس کے بارے میں دو باتیں اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے۔ حضور کی دعوت اور تعلیم اور تربیت اور تزکیے کے نتیجے میں بحیثیت مجموعی بھی پورے ماحول پر خیر کا غلبہ تھا۔ یہ نہیں کہتے ہم کہ شر تھا ہی نہیں، لیکن شر مغلوب تھا، دبا ہوا تھا۔ بحیثیت مجموعی، عمومی اخلاق، قومی سطح پر یقیناً خیر کا غلبہ اور شر جو ہے وہ بہت کم اور مغلوب۔ خاص طور پر ایک خاص جماعت جو حضور کی تھی، صحابہ کی۔ اصل میں یہ لفظ صحابہ جو ہے نا، ایک تو اس کے قانونی اطلاق ہے کہ جس انسان نے بھی حضور کو بحالت ایمان دیکھا ہے، چاہے ایک ہی مرتبہ دیکھا، وہ بھی صحابی ہو گیا۔ لیکن ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ جماعت، وہ گروہ جو حضور کے بہت قریب رہتا تھا، جس سے حضور مشاورت کرتے تھے، صبح و شام جو لوگ حضور کے ساتھ رہتے تھے، جو تمام معاملات میں حضور کے ساتھ، اب یہ صحابہ کا لفظ آیا ہے ایک موقع پر کہ بعض جو ہمارے جو سینئر صحابہ ہیں، ان سے کچھ لوگ جو تھے، جو نئے آئے جونیئر لوگ، انہوں نے کچھ جو ہے وہ ان کی گستاخی کا معاملہ ان کے ساتھ کیا۔ حضور نے خطبہ دیا، لا تسبوا اصحابی، دیکھو میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، یقیناً تم میں سے کوئی شخص اگر کوہ احد جتنا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ دے گا، تب بھی وہ میرے صحابی کا ایک مد جو اللہ کی راہ میں دے دینے کے برابر نہیں ہوگا۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، خطاب کن سے کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو لیگلی تو صحابی ہیں نا، جن سے خطاب کر رہے ہیں، جو اس وقت موجود ہیں، جو حضور کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ قانونی اصطلاح کے مطابق تو وہ بھی صحابی ہیں۔ لیکن یہاں پر فرق کیا، میرے اصحاب، تو یہ اصل میں ایک جماعت تھی خاص کہ جو حضور نے تیار کی ہے، اور یہ جماعت حزب اللہ کہلاتی ہے۔ اس کے اوصاف سورہ مائدہ میں بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ جماعت تو ایسی ہے کہ اس کا تزکیہ اس انتہائی درجے تک ہو چکا تھا کہ جس سے آگے تصور ممکن نہیں، جس کی ایک مثال یہ ہے، اور یہ پہلے کئی دفعہ بیان آئی ہے، کہ ایک جنگ میں حضرت علی کا دو بدو مقابلہ ہوا ایک مشرک سے۔ حضرت علی غالب آ گئے، اسے پچھاڑ لیا، سینے پر سوار ہو گئے، خنجر بھونکنے والے تھے کہ اس نے نیچے پڑے ہوئے بھی منہ پر تھوک دیا۔ حضرت علی چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے۔ اب وہ شخص حیران ہوا کہ میں تو مغلوب تھا، میرے سینے میں تو خنجر آیا چاہتا تھا، پھر میں نے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، میں نے انسلٹ بھی کر دی، چہرے پر تھوک دیا، پھر چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اس نے پوچھا، فرمایا دیکھو میرا تم سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، میں تو اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا،
اب تم نے جو میری توہین کی تو میرے نفس کے اندر انتقام کا جذبہ بھی پیدا ہوا، اب اگر میں قتل کرتا تمہیں تو خالصۃ للہ کرتا، انتقام میں بھی کرتا، یہ میں تیار نہیں اس کے لیے۔ اب آپ سوچیں، عین حالت جنگ میں بھی اپنی نیت کے اوپر احتساب، خود احتساب، سیلف سینسر، تو یہ کہ کوئی سینسر آپ پر عائد کرے، ایک سیلف سینسر آپ نے اپنے اوپر جو عائد کیا ہوا ہے، تو نیت کا اس درجے لحاظ، تو اس اعتبار سے وہ خاص جماعت صحابہ کرام کی جو تھی ان کا تذکرہ اس انتہا تک ہو چکا تھا۔ اب اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں، ایک تو یہ کہ خلافت راشدہ میں ایسے ہی چونکہ لوگ لہذا ان کے ہاتھ میں کلی، آج ہمیں اتنا اور اتنا صاف نیت آدمی نہیں مل سکتا کہ ہاتھ میں سارے اختیارات دے دیے جائیں۔ ہے اور راشد ہے، ان سے بڑا مجتہد اور کون ہوگا؟ عثمان صرف سالار اصل۔ اسی طریقے سے اصل جو بھی ہے جوڈیشری، اگرچہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، حضرت عمر کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی، لیکن عام حالات میں قاضی اور قضات بھی وہی ہیں۔ تو یہ اختیار جو اس وقت خلیفہ راشد کے ہاتھ میں تھا، سارا ہم دنیا میں کسی ایک فرد کی ذات کو مرتکب نہیں کر سکتے۔ پہلی بات سمجھ میں آ گئی، 2 اور 2 4 کی طرح۔ دوسرا یہ کہ وہ خلافت راشدہ تھی لائف لانگ، ایک دفعہ منتخب ہو گیا موت تک کے لیے خلیفہ ہے، اس لیے کہ ان کے بارے میں وہ اندیشہ نہیں تھا کہ اقتدار چڑھ جائے اور وہ جو ہے بہک جائیں۔ وہ جو آج آپ کے ہاں جو پولیٹیکل سائنس کا ایگزیم ہے، اصول ہے، authority tends to corrupt and absolute authority corrupts absolutely۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے ہاں اس وقت دنیا کے اندر کانسٹیٹیوشنل لا ایک علیحدہ شعبہ ہے قانون کا، کانسٹیٹیوشن میں سارا دھندا یہ ہوتا ہے کہ چیکس اینڈ بیلنسز ہوں، کہیں اختیار آ گیا تو اختیار کے اوپر نگرانی بھی ہو، کہیں جواب دہی بھی ہو۔ اگر ایسا اختیار کسی کے ہاتھ میں آ جائے جس کا کوئی نہ نگران ہے نہ کسی جواب دہی کرنی ہے، وہ تو کرپٹ ہو جائے گا۔ وہ تو گویا کہ وہ اپنے غرور کے اندر آ کر اپنے اس کے اندر، تو اس لیے اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ، یہ اصول ہے۔ جہاں اتھارٹی ہوگی کرپشن کا امکان پیدا ہو گیا، اور جہاں ایبسولوٹ اتھارٹی ہوگی تو کرپشن بھی ایبسولوٹ ہو جائے گی۔ یہ اصول خلفائے راشدین کے بارے میں نہیں ہے، یہ وہاں پر زیرو ہے، لہذا انہیں ایک دفعہ منتخب کیا تو وہ اب پوری زندگی کے لیے خلیفہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری بات کیا تھی؟ بہت اہم باتیں ہیں یہ، اچھی طرح سمجھ لیے، لیکن گفتگویں ہوتی ہیں ہم الجھ جاتے ہیں باتوں میں۔ اس وقت جو صحابہ کرام تھے ان میں بھی ایک گریڈیشن موجود تھی، اور وہ گریڈیشن حضور کی پیدا کرتا تھی اور قرآن کی۔ سب سے ٹاپ پر کون تھے؟ 10 عشرہ مبشرہ، ٹاپ۔ پھر اصحاب بدر، پھر اصحاب بیعت رضوان 1400 یا 1800، اصحاب بدر 313، 10 اوپر کے عشرہ مبشرہ۔ ایک سیڑھی نیچے اترے اصحاب بدر، ایک سیڑھی نیچے اترے اصحاب بیعت رضوان، اور نیچے اترے فتح مکہ سے قبل جو ایمان لے آئے، اور نیچے اترے تو اب جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ یہ گریڈیشن تھی نا، اس گریڈیشن کا ظہور کیا ہوا ہے؟ دیکھیے، پہلے چاروں خلفاء عشرہ مبشرہ میں سے، پہلی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ نہ کر پائے کسی شخص کے بارے میں، حضرت ابوبکر صدیق نے تو فیصلہ کر دیا حضرت عمر کا، لیکن حضرت عمر کر نہیں پا رہے، کس کو میں سونپوں یہ؟ تو آپ نے کیا کیا؟ کمیٹی بنائی۔ کمیٹی میں کنے رکھا؟ عشرہ مبشرہ کو۔ یہ چوائس ان کا نہیں ہے، چوائس محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی سارے قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی لے آؤ، پہلے الیکٹورل کالج بنا دو تم، جیسے ایوب خان نے کیا تھا۔